المرسلين سبحان اللہ. الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشداء على الكفار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كلا وعد الله الحسنى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله جعل لي وزيرا في الأرض ولي وزيرا في السماء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الشيطان يخاف من عمر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هكذا نبعث يوم القيامة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلامت کرنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین داماد علی المرتضیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سننے کی سمجھنے کی اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نسلوں کو قیامت تک ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرما دے۔ ذی الحج کے آخر میں اختلافات روایت موجود ہیں۔ یکم محرم الحرام بعض کے نزدیک آپ کا یوم شہادت ہے، اس لیے آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ میں کلمات قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں حضور کے صحابہ بڑی عظمت والے اور حضور کے اہل بیت بھی بڑی عظمت والے ہیں۔ ان دونوں کو عظمت کیوں ملی ہے، امت ان سے محبت کیوں کرتی ہے،
صحابہ کو عظمت بھی ملی ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے، اور اہل بیت اطہار کو عظمت ملی ہے وہ بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ صحابہ کی نسبت بھی اعلیٰ ہے اور اہل بیت اطہار کی نسبت بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ کوئی صحابی خود نہیں بن سکتا، اس کا تعلق حضور سے ضروری ہے، اور کوئی اہل بیت بھی نہیں بن سکتا، اس کا خونی تعلق بھی حضور سے ضروری ہے۔ اس لیے ہم عظمت صحابہ بھی مانتے ہیں اور عظمت اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ توجہ سے سننے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، تاکہ آپ کچھ سن سکیں۔ بڑا پرفتن دور ہے، بہت مشکل دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور نہ شعور ہے، عداوت کی انتہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ ان کے گھرانے کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کو کافر کرو، کافر کہو، ظالم کہو، غاصب کہو معاذ اللہ۔ اور کچھ لوگوں کے نزدیک صحابہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھو کہ اہل بیت کو اچھا نہ سمجھو۔ رب کعبہ کی قسم، میرے اسلاف نے، میرے اکابرین نے صحابہ سے لے کر 14 صدی بعد بھی ہمیں جو نظریہ ملا ہے، تو یاد رکھیں صحابہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان نامکمل ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی ایمان نامکمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ لازمی ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کی جہاں تعریفیں کی ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی ایک بڑی صفت بیان کی ہے، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اس دور کے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، قادیانی ہوں، کتنے لوگ ہیں غیر مسلم، ان سے عداوت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارا رویہ لب و لہجہ کافروں سے نرم ہے تو پھر ہمارے اس اندر میں ایمان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی بڑی خوبی اللہ بیان فرما رہا ہے، بڑی صفت بیان فرما رہا ہے، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اور پھر اللہ ان کے متعلق یہ بھی فرما رہا ہے صحابہ کے متعلق، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ ان کے متعلق یہ بھی فرما رہا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابے تک جتنا صحابہ ہے، اللہ کریم کا تمام سے بھلائی اور بخشش کا ارادہ ہے۔ تو جن کی شانیں قرآن نے بیان کی ہیں، جن کی شانیں زبان نبوت سے بیان ہوئی ہیں، ہم انہی کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ یاد رکھنا، دو ہستیاں کائنات میں جن کو باقاعدہ طور پہ مانگا گیا، اور دونوں مانگنے والے نبی تھے، اور دونوں ہستیاں عظیم ہیں۔ ایک جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے حضور کو مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں اب اپنا رسول بھی بھیج دے۔ توجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے حضور کو مانگ رہے ہیں،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہستی کو مانگا اور کیا کہا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ اکرام۔ یاد رکھیں جوانوں، سارے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، آئے اسلام قبول کیا حضور کی دعوت پر، سارے صحابہ مرید ہیں، لیکن مراد مصطفیٰ حضور کی جو مراد ہے، حضور نے جن کو اللہ سے مانگا ہے، وہ عمر بن خطاب کی ذات گرامی ہے۔ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام کو عزت مل جائے پھر عمر بن خطاب کو اسلام عطا فرما دے۔ تو یاد رکھیں سارے صحابہ مرید ہیں، اور ان تمام صحابہ کرام میں مراد مصطفیٰ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی سورہ فتح کی اگلی آیات میں، آخری آیات میں اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ خلفاء راشدین وہ ہیں جن کی عظمتیں، جن کی شانیں، جن کی تعریفیں پہلے ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی ہے اور قرآن میں بھی بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی بات اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ دل و دماغ کو میری جانب متوجہ کریں۔ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ، سورہ فتح 26 کا پارہ، حضور کے خلفاء راشدین کی تعریف کرتے کرتے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، ان میرے نبی کے خلفاء سے، صحابہ سے بغض کون کرتے ہیں جو کافر ہیں؟ اللہ نے قرآن نے بات ہی ختم کر دی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، ایسا ایسا ہے۔ قرآن پڑھے قرآن، اللہ فرما رہا ہے یاد رکھیں زمانہ نبوی میں کفار مکہ جس طرح حضور کے دشمن تھے، حضور کے ان صحابہ کرام کے بھی دشمن تھے، یہود و نصارہ حضور کے دشمن تھے، حضور کے ان صحابہ کے دشمن تھے، اور قرآن نے واضح کر دیا لیغیظ بہم الکفار، میرے نبی کے ان صحابہ سے بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ میری بات کو دیوار پہ مارو، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن سورہ فتح کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی کے صحابہ سے بغض کون رکھتے ہیں؟ دل کالے کون رکھتے ہیں؟ دل مولے بینے کون رکھتے ہیں؟ زبانے پہ گالی کون دیتے ہیں؟ جو کافر ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ لیغیظ بہم الکفار، مجھے تو یہی پتا ہے، مجھے تو قرآن سے یہی بات ملی ہے۔ میں نہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، نہ سیرت کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں جو میرا اللہ جس نے کلام نازل کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لیغیظ بہم الکفار، ان میرے نبی سے صحابہ سے بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں۔ ہمیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کی مرضی ہے، میں نے تو قرآن پڑھ کے بتا دیا ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیں، ذرا غور فرمائیں، اور میں بڑی بات کر رہا ہوں، اور بڑی بات کر رہا ہوں، شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں۔ سیدنا عمر بن خطاب میں نبوت و رسالت نہیں ہے، باقی جتنی صفات اعلیٰ اسلام کی ہیں وہ ساری کی ساری ان میں موجود ہے۔ میری جانب متوجہ، مجھ گناہگار کو دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، میری باتیں غور سے سنیں۔
جتنا خوبیاں اعلیٰ صفات ہیں وہ تمام کی تمام حضرت عمر بن خطاب میں موجود ہے. نبوت بھی نہیں ہے، رسالت بھی نہیں ہے. نبوت اور رسالت خلاق کائنات نے حضور کی ذات انور پہ ختم کر دی، اور حضور نے زبان نبوت سے واضح فرما دیا لو کان نبی بعد عمر، لو کان نبی میرے عمر کے بعد کوئی، یاد رکھنا فرمائے حضور فرما رہے ہیں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن نہیں، نبوت کا دروازہ اللہ نے میرے اوپر بند کر دیا ہے. میں اللہ کا آخری نبی ہوں. میرے بعد سب عہدے والے منصب والے آ سکتے ہیں، نبی نہیں آ سکتا.